اچھا علی بھائی، اس میں یہ ہے کہ یہ جو تبابون کے طریقہ مختار سقفی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے، کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کے بڑی بڑی عجیب و غریب روایات ان کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں۔ جی صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک جو ہے وہ ظالم ہوگا، ان کی بلدیت بھی بتا دیں۔ ہاں جی، مختار سقفی تو اس میں وہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے، اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مختار سقفی ہے، وہ کذاب تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ سنن الکبری البیہقی میں موجود ہے، 72 حدیث میں بھی پایا ہے، ایسا آئٹم یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو مختار سقفی کے لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ان کو سلام بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے غالباً بنوئی بھی تھے، بہنوئی بھی تھے، اور یہ مختار سقفی جو ہیں ان کے جو والد ہیں اچھا ابو عبیدہ وہ صحابی ہیں۔ اچھا یہ بات ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ ابو عبیدہ ثقفی یہ جنگ قادسیہ سے پہلے جو بڑا مارکا ہوا تھا رشین اس کے ساتھ پرشین امپائر کے ساتھ، اس میں لیڈر تھے مسلمانوں کے وہ ابو عبیدہ ثقفی، بالکل۔ وہ تو غسل شہادت کر کے میدان عمل میں اترا کرتے تھے اور شہید ہوئے تھے، اور یہ ہاتھی کے نیچے آ کے، اور یہ سین عمر سیریز کے اندر فلمایا ہے قطر والوں نے، سنیوں نے ابو عبیدہ ثقفی کو دکھایا ہے اور ان کی شہادت بھی دکھائی۔ اچھا یہ چیز مفتی صاحب صاحب بتاتے تھے کہ مختار سقفی پہ بھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کا ہے، تو مختار سقفی کے بارے میں جو متضاد باتیں آتی ہیں تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا۔ وہ تو حضرت علی کے اولاد کی دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ حضرت ابن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور صحابہ جو ہے اس کے پاس وہ سارے اس کو کوئی دفاع نہیں کرتا۔ مختار سقفی کا دفاع مفتی صاحب صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے۔ نہیں، ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے چیزیں، ہم اتنا دفاع کرتے ہیں۔ باقی ڈیٹیل کیا، باقی مولانا اسحاق صاحب کو چھوڑ دیں آپ۔ ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے قاتلین عثمان، قاتل حسین کے کو قتل کرنے پر ابو عبیدہ اس کی مختار سقفی کی، اور کہا کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں۔ ابن کثیر نے کہا؟ بالکل ابن کثیر نے لکھا۔ حالانکہ ابن کثیر کے بارے میں بریلوی کہتے ہیں ناسبی تھے، نعوذ باللہ۔ نہیں کوئی ناسبی شسبی نہیں تھے، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ناسبی نہیں تھے۔ یعنی دیکھیں نا عوام میں کیسی کیسی باتیں مشہور ہیں۔ اس کوشچن ہے، مختار سقفی نے کس حیثیت میں قاتلین حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا تھا؟ کیا وہ اس وقت کوفہ کا حاکم تھا؟ کیونکہ مقدمے میں سزا دینا تو صرف حکمران کا حق ہے۔ صحیح سوال ہے جی، بڑا ٹیکنیکل کوسچن ہے، یہ بات تو صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آل امیہ کی جو حکومت ہے نا یہ خود ہی غیر اسلامی ہے، یعنی یہ اسٹیبلش ہوئی نہیں، تلوار کے زور پہ ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا خطبہ موجود ہے کہ جس کو تلوار کے زور کے اوپر حکمران بنایا جائے گا، حکمران جس کو بنایا جائے وہ اور بنانے والے اور دوسرے، ان کے درمیان قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری میں ہے 6830۔ تو یزید کی بیعت ہی جو ہے وہ تلوار کے زور پر لی گئی تھی، تو ہم اس بیعت کے خلاف حضرت حسین کا جو خروج ہے وہ یہ خروج کہتے ہیں، ہم اسے قیام حسینی کہتے ہیں۔ وہ قیام حسینی تھا کیونکہ اس کی بیعت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کیوں نہیں قیام کیا حضرت حسین نے؟ کیونکہ وہ ایک پیس ٹریٹی کے تحت معاملات سیٹل ہو گئے تھے۔ یزید کا تو یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو 5 شرائط ٹریٹی میں مانی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اپنے بعد شورا پہ امت کو چھوڑیں گے۔ انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو بنا دیا، وہ بخاری میں بھی آتا ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی مخالفت کی، وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں۔ تو لہذا مختار سقفی کے بھی خروج کو ہم خروج نہیں قیام مانتے ہیں، قیام مختار ہے۔ اس پہ ایران والوں نے ایک مختار نامہ فلم بھی بنائی ہے، اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں لیکن میجارٹی ٹھیک ہے۔ تو مختار سقفی نے جو قیام کیا ہے وہ اس نے حکومت حاصل کر لی تھی، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا، اس کے بعد کوفے کے ممبر پہ وہ پورا ایک آپ سمجھ لیں ایک صوبہ اس کے پاس آ گیا تھا اور کچھ سال اس کی حکومت رہی ہے۔ پھر اسی حکومت کے تحت اس نے 22,000 قاتلین حسین جو بھی اس لشکر میں تھے چن چن کے ان کو قتل کیا۔ پھر ظاہر ہے وہ آل امیہ کو ہضم نہیں ہوا، بعد میں اس کے اوپر تہمت بھی لگی کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا۔ جو بھی روایتیں پیش کرتے ہیں کوئی بھی مضبوط درجے کی نہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں چیزیں۔ ہم تو المصنف ابن ابی شیبہ سنن الکبری البیہقی سے پیش کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مختار سقفی کی پارٹی کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، تو اگر وہ کافر یا دعوی نبوت کیا ہوتا تو کبھی نہ کام کرتے، یہ کس طرح صحابہ کو ہضم ہو سکتا تھا؟ تو وہ بس ایک نیچا کرنے کے لیے ایک پراپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ حکمران چونکہ جس حکمران کے خلاف اس نے قیام کیا ہے اس کی اپنی حکومتی 2 نمبری تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا، جس طرح کہ حضرت حسین بھی کھڑے ہوئے تھے۔ حسین علیہ السلام کا قیام بھی اسی حکومت کے خلاف تھا آل امیہ کے، جس کے خلاف مختار نے کیا ہے قیام، تو وہ قیام جو ہے وہ بالکل اسٹیبلش ہے۔ قیام کے بعد اس نے حکومت حاصل کر لی، اس کے بعد باقاعدہ پورا انہوں نے
عدالتی نظام بنایا تھا. آپ اس فلم میں بھی دیکھیں, پوری تحقیق ہوتی تھی, گواہ لائے جاتے تھے, ایک ایک بندے پہ وہ گواہی دیتا تھا, ہاں یہ بھی تھا یہ بھی تھا. اس طرح نہیں کہ انہوں نے ساروں کو قتل کیا, پورے ایک بڑا ٹائم لگا تھا سب کو قتل کرنے میں, وہ اس میں انہوں نے سارا فلمایا ہوا ہے. تو وہ حکومت وقت اور قاضی القضاء کے یعنی اس عہدے کے تحت پوری جسٹس کو, عدلیہ کو اسٹیبلش کر کے یہ سارا کام ہوا ہے. ماورائے عدالت قتل نہیں تھے جو قاتلین حسین کو قتل کیا. ٹھیک ہو بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے علی بھائی کہ اہل سنت کے ہاں مختار ثقفی کو بھی دعوی نبوت کرنے والا قذاب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس پہ پلیز وضاحت کرتے ہیں. اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں. اب متاخرین تھوڑے نرم ہو گئے ہیں شیعہ کے, پرانے تو وہ بھی قذاب کہتے ہیں, وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے تھے نا, کیونکہ ظاہر مختار ثقفی خود سید نہیں تھا نا, مظلوم آدمی تھا. آپ کو پتہ ہے نا یہ کون ہے مختار ثقفی؟ عبداللہ بن عمر کا داماد. نہ نہ عبداللہ ابن عمر ان کے داماد ہیں. نہیں نہیں نہیں, بہنوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے والد صاحب بھی ہیں. مختار ثقفی جی جی, ابو عبیدہ ثقفی جو شہید ہوئے تھے جنگ قادسیہ سے پہلے ہاتھی کے نیچے آ کے, اور وہ عمر سیریز میں وہ فلم بھی فلمایا بھی ہوا ہے. یہ امیر تھے اس وقت, ٹھیک ہے, بہت بہادر تھے. یہ غسل شہادت کر کے گھر سے نکلا کرتے تھے, اور اللہ نے ان کو شہادت کے درجے تک بھی پہنچایا. ابو عبیدہ ثقفی, ان کا بیٹا تھا مختار بن ابو عبیدہ ثقفی. تو مختار کے بارے میں ایک ترمذی میں روایت ملتی ہے کہ میری امت میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا, اور اس کے ساتھ وہ پھر لکھتے ہیں کہ امام ترمذی کے کہا جاتا ہے کہ وہ کذاب مختار ثقفی ہے. یہ سب سے کمزور جملہ ہوتا ہے محدثین کا, کہا جاتا ہے. کہا جاتا تو بہت کچھ غلط ہے, سن سنا کے سننی, سند نہیں انہوں نے بیان کی. اس طرح کا کہا جاتا تو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے امام مسلم کے شاگرد نے کہ وہ جو بندہ قیامت والے دن کے قریب جو دجال کے خلاف کھڑا ہوگا نا, کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں گے. اہم اہل حدیثاں سے کہ کہا جاتا تو تسی بچڑا کوئی نہیں جے, پوری خضر پارٹی آ جڑی تواڈے اوتے کہا جاتا ہے. تو ہم وہ کہتے ہیں مسلم شریف کے جو راوی کے الفاظ ہیں وہ کہا جاتے ہیں, وہ مسلم شریف کا حصہ نہیں ہے کہ حضرت خضر فوت ہو چکے. اگر نہیں یقین آ رہا تو مسئلہ نمبر 13 دیکھ لو, فوت ہوئے تھے, خود دفنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, علمی طریقے سے بتایا کہ وہ خضر اور تھے, چلے گئے دنیا سے. تو مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اسما بنت ابی بکر نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ کذاب ہم دیکھ چکے اور ظالم تو ہے. وہ کہتے ہیں وہ دیکھ چکے میں یہ مراد ہے, اس میں بھی نام نہیں ہے. کچھ روایتیں انڈائریکٹلی لے کے آتے ہیں. میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار ثقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختار ثقفی کے ماننے والوں کے پیچھے سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نمازیں پڑھا کرتے تھے. اگر اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے, یا آپ ثابت کریں کہ آخری عمر میں اس نے کر دیا تھا. اور وہ جس طرح کی امبیگوس روایتیں لے کے آتے ہیں نا, اس طرح کی روایتیں تو اس سے بڑھ کے صوفیاء کے ملتے ہیں, ان کو تو کوئی دعوی نبوت نہیں کہتا. یہ یاد رکھیے گا, مختار ثقفی نے آل امیہ کی بیج کنی کی تھی. اس کے حاسدین بہت تھے, اس لیے پوری کوشش کی ہے اس کے مخالفین نے گھڑنے کی ایسی باتیں کہ ان کو بدنام کیا جائے. تو اس لیے اس معاملے میں یعنی میرا مختار ثقفی کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ اس معاملے میں میرے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ میں اتنا ایکسٹریم حکم کسی کے بارے میں لگا دوں. تو میں ان کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں. انہوں دا بیان پڑھنا اور یہ اسے مضمون دا تسلیم. امام حسین علیہ السلام دے بارے جو کچھ انہوں کو کوتاہی ہو گئی, حالانکہ وہ مجبوری بھی کوتاہی. وہ 5 سردار جڑے سی جنہوں نے اجتماع بلایا کوفے دا, آپ نو خط لکھیا, بے بس ہو گئے. عبید اللہ ابن زیاد نے اس طرح شہر تے قبضہ کر لیا, جگہ جگہ تے فوج کھڑی کر دی, بازار بند ہو گئے, یہ مدد نہ کر سکے. مگر اسی دن جدن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے, یہ دوبارہ وہ گھر کٹھے ہون لگ پے. بڑھا آدمی سی, 90 سال تو زیادہ ہوتا, حضرت سلیمان بن سورت خدائی صحابی. اتنے جمع ہوندے پھر حضرت امام حسین دے محبر ساتھی. تو یہ گل کرتے بھی یار اسی بلایا مگر اس وقت مدد نہیں کر سکے. بہت کوتاہی ہوئی, حالانکہ قصور نہیں ساڈا کوئی, مگر حالات نے ایسا کر مگر ہے گیا اسی مجرم کیوں نہیں آپ دے نال مرے. اجتماع بلا کے اخیر فیصلہ ہویا بھی یہ حل کی ہے, یا آپ مر جائیے یا وہ ظالم جنہوں نے آپ شہید کیتا نا انہوں نے قتل کریے. یہ تبابون دا گروہ کون, اور بندہ بڑا اچا سی, ایسا بندہ سی, کوئی ایویں ایرا گرا بندہ نہیں سی جنہ خاطر امام حسین لکھے سی. یہ سلیمان بن سورت لکھ دے امام ابن کثیر 8ویں جلد 275 سال.
وقد کانا سلیمان ابن سرد الخضرجی صحابیا جلیلا نبیلا عابدا زاہدا، کہ سلیمان بن سرد کو چھوٹا جا بن لگا، ایڈا اچا درجے دا صحابی، نبیلا بڑا خاندانی، عابد اور زاہد بن لگا، عبادت کرنے والا اور پرہیزگار۔ اس بڈھے بیچارے نے آخیا وہ اگے معاویہ سر سے بیٹھا سی، انہیں یزید بٹھا گیا، امام حسین نو خط لکھے بیچارے نے، پہلا بھی زندگی چ پٹدا رہا سی، امام حسین نہیں سی منتے، نہیں میرا بھرا ایک وعدہ کر کے اس خط لکھیا، اور نال ہور جڑے سی نا 4 سردار رلے، مسیب بن نجبہ رلیا، اور اسی طرح ہی عبداللہ بن سعد بن نفیر رلے، عبداللہ بن وار رلیا، اور آخر تیرے پا بن شداد، یہ 5 سردار سی جنہاں دا خط سی جڑے انہوں نے قاصد لے کے گئے، آکھیا کہ امام اگے تو نہیں سی مندا، ہن وعدہ کیا ختم ہو، رب دا نام لے اٹھ، اے اسلامی حکومت جڑی دا پٹھا بہندا جاندا میدان چا۔ روان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فی صحیح غیرہما، اس سلیمان بن سرد دیاں حدیثاں بخاری شریف چ جڑیاں رسول اللہ تو نقل کیتیاں، صحیح مسلم چ دوجیاں قسم، و شاہد علی صفین، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین بھی شریک ہویا، وکان احد من کان یجتمع شیعہ فی دار بیت الحسین، یہ گھر کٹ ہوندا سی کوفے دے لوگاں دا جڑے امام حسین دے حامی سی، وکتب الحسین فی من کتب بالقدوم الی العراق، کہ امام حسین نو عراق آن دا اسی خط لکھیا، فلما قدمت خلونا وقتل بکربلا بعد ذالک، جدوں آئے پھر بے بس ہو کے پیارے گھراں بہ گئے، پیشنا حکومت نے جان دیتی، آپ میدان کربلا شہید ہو گئے، وراہ اولایا نمکان سببا فی قدوم، انہاں پھر توبہ دا آکھیا بھئی یار سبب انہاں دے اتھے کربلا چاون دا اسی بڑے، اسی یہ کام نہ چھیڑ دے تو کیوں دے، ساڈے کولوں یہ کام ہویا تو برا کوئی نہیں تھی، مگر ونم خضر وسطا قتلا ہوا واہ بیتی، ایڈا بڑا کام ہو گیا کوفے دے کول کہ امام حسین دا پورا خاندان 18 جی حضرت فاطمہ دے اپنے بچے مارے گئے، باقی لوگ جڑے مارے، یہ بہت فنادم علی ما فعلوا منہ، اے سچی توبہ دا بیان۔ اب توابون اخواندے ہو نا بے توبہ کی تو انہوں نے کی، اسی گھر بیٹھے توبہ کرے، وہ توبہ کر لی میدان چ نکلے نہ شرمسار ہوئے کہ جو کچھ ہویا بہت برا ہے۔ ثم اجتمعوا فی ھذا الجیش وسموا جیشم جیش التوابون، وہ پھر کٹھے ہوئے دوبارہ، اور اتنے انہوں نے فیصلہ کیا اب ساڈی یہ فوج جڑی نا یہ نام ہی توابون ہے، توبہ کرنا، اسی رب کو سچی معافی منگنی ہے، صحیح طریقے نہ یہ جڑا نظام لاؤنا۔ سموا امیرہم سلیمان بن داؤد امیر التوابین، اور ایسے ہی حضرت سلیمان بن سرد صحابی نے انہوں نے رکھ دیتا نا امیر التوابین، یہ توبہ کرنے والوں کا سردار امیر ہے۔ فقلت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی حاضر واقعہ بین وردہ سنت 65 ہجری، امام حسین رضی اللہ 61 ہجری فوت ہوئے، شہید ہوئے، یہ 65 ہجری ہے جو پھر یہ عین الوردہ دے مقام شہید ہوئے۔ وکان عمر یوم قتل 93 سنہ رحمہ اللہ، اللہ رحمت کرے اس سلیمان سے کہ عمر اس دی جدو شہید ہوا 93 سال، بڈھا۔ وہ میرا راسو و راس المسیب بن نجبہ الی مروان بن الحکم، بعد وقت ہے، اور اس شہادت تو بعد حضرت سلیمان دا سر بھی کٹ کے اور مسیب دا سر کر کے جڑا تو نائب امیر تھی مروان نو بھیجتے کہ حکومت مروان کو آ گئی، یزید مگت جدوں کٹھے ہوئے اجتماع ہوا، اس موقع تے حضرت سلیمان بن سرد نے جڑا خطبہ دیتا اور لوگوں نے توبہ بلایا، میرے تواڈے سب نو توبہ کرے، بندہ پھر پریکٹیکلی کرے جنا ثابت ہوئے، باقی اپنی کیتی تے شرمسار۔ وقام المسیب بن نجبہ خطیبا فیہم فحمد اللہ وثنى علیہ، جدوں اسلحہ بھی کٹھا کر لیا خفیہ تے تیاری بھی کر لی تے کٹھے ہوئے، اسے پھر مسیب بن نجبہ کھڑا ہوئے، انہیں اللہ تعالیٰ دی حمد کی ثنا بیان کی، وقال اما بعد فقد ابتلینا بطول العمر وکثرت الفجر، انہیں آکھا یار ساڈا امتحان ہو گیا، عمر رب نے سانو لمبی دیتی تے فتنے بہت پھیل گئے، ساڈے دیکھنے ہی امتنا خرابیاں بہت آ گئی، وقت اللہ فوجدنا کاذبین فی نصرت ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے رب نے ساڈی ازمائش کی مگر اسی جھوٹے نکلے، اللہ دے رسول دے بیٹے دی مدد نہ کر سکے، پاویں کنیاں مجبوریاں اسی ہو گئے جھوٹے، سچے نہیں رہے، امتحان فیل ہو گئے۔ بعد ان کتبنا علیہ راس اللہ، حالانکہ خط اسی امام نو لکھے سی، خط و کتابت کی تھی،
فاتانا تمن فی نصرتنا ایاہ، وہ ایسے تے آئے بے لوگ میری مدد کرنگے، فخذلنا وخلفنا، اساں انہوں نے بے یارو مددگار چھڑ دیتا، 72 بندے جڑے نال مکیوں آئے سے رہ گئے، اسی نہیں کوفیوں نکل سکے، اور اپنا وعدہ اساں پورا نہیں کیتا۔ واتینا بیرا من قتل اولادہ وذریتہ قرابات الاخیار، تے بلا کے اسی انہاں کسائیاں دے حوالے کرتا جنہاں نے انہاں نوں ہی شہید کیتا، انہاں دے بچیاں نوں کیتا، نسل نوں کیتا، اور جن نے انہاں دے پیارے پیارے قریبی سب مار دیتے، کوفے تے تباہ لگ گیا۔ فما نصرناہم بأیدینا، نہ اسی اپنی ہتھاں نہ مدد اسے کر سکے، ولا خذلنا منہم بألسنتنا، نہ زبان نہیں اس وقت اسی بیان دے سکے، اتنا جبر ہو گیا، ولا قوینا بأموالنا، نہ مالی کوئی مدد کی تھی۔ فالویل اللہ جمیعاً ویل متصل ابدا لا یفتر ولا یبیدون ان نقتل قاتل والمالین، ہن نری تباہی ہے ساڈے لیے ہمیشہ ہمیشہ دی، جڑا عذاب سڑ تے کدی بھی نہیں وہ ختم ہونا۔ ایک ہی حل ہے کہ یا اسی وہ قاتل نوں قتل کریے جنہاں انہوں شہید کیتا، انہوں نے جا کے مار کے چھڑیے، ایک حل ہے، او نقتل دون ذالک وتذهب مالنا وتخرب دارنا، تے یا دوجا اے ہے کہ ساڈا اے ہوگی بھی اسی مارے جاواں گے، ساڈے گھر جڑے ادھر جان گے، اور ساڈا جڑا سارا ویران ہو جو شہر۔ ایھا الناس قوموا فی ذلک قومۃ رجل واحد، توبہ اینوں آندے ہیں، انہیں آکھیا اس طرح اٹھو جویں یکدم ایکو بندہ اٹھدا ہونا، چونچرا نہیں کرنی، سارے نے یکدم اٹھنا۔ ثم توبوا الی بارئکم، اپنے رب دی طرف توبہ کرو، معافی منگیے اس کو، یہ حل کریے، یا قاتل مکائیے یا آپ شہید ہو جائیے۔ فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اے قرآن دی آیت پڑھی کہ اپنے آپ نوں مروا دیو، اے دے نہیں رب دے دربار چھٹنا۔ وذکر کلاما طویلا، اور لمبی تقریر کی تھی۔ پھر حضرت سلیمان بن سرد نے مدائن بھی خط لکھا، اتنے حضرت حذیفہ جڑے رسول اللہ دے صحابی سی، انہاں دا بیٹا سعد بھی اتنے سی، بڑا وہ لشکر سی، انہوں حضرت سلیمان نے لکھا بیا ساڈا ارادہ تے تم ہی اپنے لشکر لے کے ساڈی ملی آ جا۔ فاستجاب له وداعی سعد من اتی من المدائن، وہ سعد بن حذیفہ نے منیا کہ گل ٹھیک ہے، اور جن نے اس کی گل منتے سے انہیں بھی انہوں نے تیار کر لیا، مگر ہویا ہے بھی وہ گل آؤٹ ہو گئی، حکومت نو اس گل کا پتہ لگ گیا، انہوں نے قبل از وقت نکلنا پیا۔ کچھ نے تو آخیا بھی لکے رہی ہے جی، یہ سلمان نے آخیا وقت لنگتا جاتا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، توبہ نہ ہو سکی، اسی رب کے سامنے منہ نہیں بکھا سکے، نکلو۔ شہروں نکل پائے، باہر جسے شہروں گئے، حضرت سلیمان نے آخیا گل سنو، تواڈے وچوں اگر کوئی دنیا دے لالچ لی میرے نال آیا، وہ چاہتا بھی انہوں کوئی مال لٹتا ملے یا کوئی حکومت ملے، تو میں انہوں قسم دینا بھی وہ خدا دا واسطہ منے تو میرا ساتھ چھڑ کے چلا جائے۔ اسی یہو جہے کماں لئی کوئی نہیں جا رہا۔ ایھا الناس من کان انما خرج لوجہ اللہ وثواب الآخرہ فذلک منا ونحن منہ، اے سچی توبہ استغفار دا ایک نمونہ وکھا رہا کہ جیڑا بندہ ساڈے نال نکلیا اور وہ نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت دا ثواب ملے، وہ ساڈا تے اسی ہو دیں۔ ومن کان خروجہ معنا للدنیا فلیس منا ولا یحسبنا، جڑا دنیا نہیں نکلیا وہ ساڈے وچوں کوئی نہیں، اور میں انہوں میرا ساتھ چھڑ کے چلا جائے، سارے نال کوئی نہ جائے، یہ وہی نکلن جنہوں نے بالکل خدا دے سامنے ثابت کرنا بھی سانوں کیڑی لوڑ سی 93 سال کی عمر مرن دی۔ تو بہت سارے لوگ جڑے انہوں نے پھر دعائی دے کے آخیا مال دنیا خرجنا ولا لہا طلب، سچی توبہ کا نمونہ تواڈے سامنے آ رہا۔ انہوں نے آخیا اسی سلیمان دنیا نہیں چاہتے، نہ اس گل ہی تیرے نال نکلے۔ انہوں نے آخیا چلو پھر شام نو چلیے، اتنے قاتل جڑے انہوں نے نبڑیے۔ تو بہت سارے نے آخیا بھی سانوں شام جان کی ضرورت نہیں، کوفے چ بہت قاتل، عمر بن سعد جیسے اور سارے شمر ہو رہی اتنے بیٹھے ہیں، یہاں نہ نبڑتے، پہلا یہاں نہ مکائیے۔ اس وقت حضرت سلیمان نے آخیا ان ابن زیاد هو الذی جہد جیش الیہ وفعل بما فعل، بھائی دشمن یہ بھی ہے، یہاں نہ بھی نبڑنا ہے، مگر پہلا ابن زیاد نہ نبڑنا، کیونکہ ابن زیاد خبیث ہی نہیں سی منیا، اور جو کچھ امام نہ کیتا اس کیتا۔ انہیں نہ عمر بن سعد بھی منی نہ کہ جو ارے یار یہ اپنے آپ میرے اگے سر دے میں بعد جنوں زندہ چھڑا، یہ ماں انہیں ایک ایسی ذلت شرط پیش کی جس لیے امام کدی تیار ہی نہیں ہو سکے۔ اس تو جو کیتا ابن زیاد نے کیتا، فوجاں انہیں کربلا بھیجیاں اور آپ نے سارے دکھ دیتے۔ فیضا فرغنا منہ ادنا الی داعی بالکوفہ، جدوں وہ تو ویلے ہو جائیں گے نا پھر کوفے دے دشمن جڑے انہاں بھی آ جائیں گے۔
ਵਲੋ ਕਾਤਲਤਮੂਹੁਮ ਅਵਲਨ ਵਹਮ ਅਹਲੁ ਮਿਸਲਕੁਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਗੜੇ ਆ। ਮਾਜ਼ਮ ਰਜੁਲ ਮਿਨਕੁਮ ਯਰਾ ਰਜੁਲਨ ਕਦ ਕਤਲਾ ਬਾਅ ਕਦ ਕਤਲਾ ਹਾਮੀਮਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਮਨਵਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਸਰਾ ਔਰ ਕੂਫਾ ਆਪਸ ਲੜ ਮਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਜੇ ਨਿਬੜੋ, ਚਲੀ ਜਦੋਂ ਫਾਸਿਕ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ। तो जुमे का दिन 5 तारीख रबीउल अव्वल चलते चलते फिर ऐनुल वर्दा बहुत बड़ा वाक़या करबला की तरह ऐनुल वर्दा फिर टक्कर हुई, वो भी लश्कर आ गया। उन्हें भी फौजा जड़ियाँ सी इब्न ज़ियाद ने भेजियाँ। जमाना उस वे मरवान का एक दिन जरा सी हमला मुसैब इब्न नजमा ने 500 सवार लैके किया। पहले दिन उन्होंने अजे कोई भी खबर नहीं थी, बहुत बंदा उनका कतल किया ते बड़े जख्मी किए ते माले गनीमत हथ आया। ये खबर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने भी पहुंची। उन्हें फिर होर भेजा उतों हुसैन बिन नुमैर लानती 12,000 की फौज दे के होर मदद आ गई शाम तो। ये वही बेचारे थोड़े तो हजरत सुलेमान बिन सुरदा लश्कर सवेरे खड़े सी ते 12,000 वो भी आ गए। सारे फरीक जिहड़े सी तां ताईं ते वो शामियां ने आख्या भी हुण भी वक्त है, खलीफा वक्त मरवान की बैच दाखल हो जाओ। जिवें पहला यजीदियां ने आख्या मरवान नूं मन लो, ते सुलेमान के साथियों ने आख्या भी नहीं साडा साथ दिओ, इन्हां ज़ालमां के खिलाफ जिहाद। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद नूं काबू करके तुहानूं सज़ा देनी है, असीं मरवान वगैरह नूं कोई नहीं मनदे। बड़ा मुकाबला मर कम बराबर ही रहा। फिर 18,000 का लश्कर फिर आ गया। हुकूमत होना चाहती ये बेचारे वही खड़े। जदों सुबह हुई अगले दिन शामी जिहड़े सी उदम बिन मुहरज भी 10,000 लैके आए। तो जुमे वाले दिन फिर जुहा के वक्त ना बहुत जंग हुई, मगर आखिर ते फिर वो शामी जिहड़े सी उन्होंने घेरा पा लिया। ये 4,000 बंदा सी, इन्ना लश्कर इकट्ठा हो गया, ऐ घेरे च आ गए। ख़तबा सुलेमान बिन सुरद अन्नास हर अमल जिहाद। उस वे हज़रत सुलेमान बिन सुरद ने आख्या असीं कोई जितन नहीं सी आए, दोवें गल्लां तुहानूं दस्सियां सी भई या कातलां नूं मारांगे या आप शहीद होवांगे, डट जाओ। और नाल उन्हें ऐलान किया अपनी जिहड़ी सी ज़रा अपनी तलवार उहदा परतला उत्ते जिहड़ा हुंदी चढ़ी जिहदे च पाई हुंदी नियाम उहनूं तोड़ दिता। उन्हें आप पैदल हो गया हूँ अपने जानवर तो उतर के और आवाज़ दी या इबादल्लाह मन अराद रवाइल जन्नत व तौबा मिन ज़ंबी वल वफ़ा बिअहदी वल यात इलैया। कि जिहड़ा बंदा चाहुंदा है कि अपने गुनाह की माफ़ी रब को मंग लै, तो जिहड़ा वादा करके तुरिया सी बेचारी खातर जान दे उन्होंने पूरा करे और जन्नत जाना चाहुंदा है आ जाओ मेरी तरफ। लोग फिर सवारियां तो उतर आए, अपने उन्होंने तलवारां दे जिहड़े परतले म्याना तोड़ दित्तियां नियामां, डट गए। वको तेरा सुलेमान बिन सुरद अमीरुल इराकीयीन। हज़रत सुलेमान बिन सुरद वैसे ही शहीद हो, मगर इस तरह होया कि जो तीर लगा उन्होंने तो वाक़ा सुमा वसल तीर खा के डिगे, मगर फिर हौसला करके उठे, फिर डिगे, फिर उठे। वह यकूल फौज तो रब्बिल काबा, और ऐलान कर रहा सी काबे दे रब दी कसम मैं अपनी मुराद नूं पा गया, मेरा जिहड़ा मिशन सी पूरा हो गया। मैं तब्बा लाता भी जे बुढ़ापे च हुसैन नूं सद्दिया सी तां कसर कट दी, नहीं उन्होंने जालमां उसे मदद करनी थी, हुण कसर रही कोई। फौज तो रब्बिल काबा। फिर वो झंडा जड़ा सी उस मुसैयब बिन नजबा ने पकड़ा। पंजे सी खत लिखने वाले, पंजे ही सिर्फ एक बचा, और फिर थोड़ा बेचारे बचा के कूफे में लै गया, बाकी चारे शहीद है। मुसैयब ने फड़िया शहीद हो गया। वला कफी ज़ालिकल मौक़िफ़ साहबा रहमहुल्लाह। इब्न कसीर जैसा मैं हुण जो मर्जी भौंकदा रहे कोई नहीं जी इमाम हुसैन कौन सी सुलेमान बिन सुरद नहीं नजर आउंदा। लिख दे कि मुसैयब बिन नजबा के अपने साथियों को जा मिलिया और लफ्ज़ लिखा रहमहुल्लाह कि अल्लाह उन्होंने सारिਆਂ ते रहमत करे। इमाम इब्न कसीर जैसा बंदा। फिर अब्दुल्ला बिन साद बिन नुफैल ने पकड़ लिया, वो भी बेचारे शहीद हो गए। फिर झंडा जरा से अब्दुल्ला बिन वाल ने पकड़िया, वही कूल अर्रवाह इलल जन्नह। असर तो बाद का वक्त हो गया, ऐलान वो ही करी गया कि चलो जन्नत की तरफ, हाँ कूच करो फानी दुनिया छो, जन्नत थोड़ी अड़ीकदी। वकाना मिनल फुक़हाअल मुफ्ती। और ये जड़ा अल्लाह का बंदा सी, ये बारे च लिखा कि अब्दुल्ला बिन वाल जिहड़े लोग फतवा देंदे सी ते फकीर दीन दे आलम उन्हां चों सी रहमहुल्लाह, अल्लाह उन्हें रहमत करे। जदों फिर हनेरा छा गया,
بندے سارے مارے گئے، گنتی دے تھوڑے جہ رہ گئے۔ اس وچ جڑا امیر آخری رہندا سی رفاعت بن شداد، انہیں پھر اندھیرے چ لوگوں سمیٹیا، جڑے تھوڑے جہ سی تے لے کے کوفے نوں چلا گیا۔ وہ بیچارے تھوڑے جہ بچے چلے گئے، اور یہ خبر جڑی ہے اس مختار نوں بھی مل گئی۔ مختار جڑا وہ بھی کوفے سی، وہ ابن کثیر اگے جا کے لکھدا بھی مختار جداں دا مرضی ہویا نا، مگر انہیں مسلمانوں کے دل میں ٹھنڈ پا دی، کیونکہ ہر مسلمان جڑا سڑیا بیٹھا سی بھی یار امام سانوں مار کے سارے تختاں تے بیٹھے، اٹھیا اور انہیں ایک بھی نہیں چھڈیا، یہ تو بیچارے شہید ہوئے، انہیں سچ مچ مکائے۔ اور جدو مکایا اس وے ہویا جدو بالکل آخر وقت آیا، انہیں ویکھیا بھی انہاں لوگوں نے شہر رسد بند کرتی، کوئی شہروں باہروں چیز نہیں آ رہی اندر، لوگ قلعے میرے ساتھی بھوکے مر لگ پے، زیادہ شہید ہو گئے کہ چلے گئے۔ انہیں اس وے بہادراں دی طرح پھر غسل کیتا، میت نوں جڑی خوشبو لگائی دی، خوشبو لائی، کفن پہنیا، اور باہر نکل کے انہیں آخیا مصعب میں اپنے رب کو جڑی مہلت منگی تھی مینوں اونا چر نہ اٹھائیں جنہ چر زمین تے ایک بھی وہ سپاہی یا افسر زندہ پھردا جنہوں نے امام حسین نوں شہید کیتا، وہ کم ہو چکا۔ ہن اس وقت قاتلان حسین تو زمین تے کوئی نہیں پھر رہا، اس تو مینوں مرن دا کوئی غم نہیں ہو، اے میں کفن پہن کے آ گیا، جو کرنا کر لیا۔ بیچارہ ماریا گیا، اور بیوی اودی نوں پکڑ کے مصعب نے ایڈا ظلم کیتا، کوئی کم چنگے کیتے، اس کو اقرار کراؤن مار مار کے بے گناہ عورت کو کہ تو کہہ مختار نبی بن گیا۔ اس آخیا میری عمر وہ گزری ہے، انہیں کدی یہو جی گل نہیں کی، میں کس طرح صحابی دی بیٹی کس طرح جھوٹ بولا، مگر انہوں بھی شہید کرتا۔ تاد عبداللہ بن عمر نے ملیا جدوں مصعب آخیا مصعب تیرے باپ دی 1000 بکری ہوں نا، 10,000 بکری تو کدی بھی نہیں بےرحمی نال ماردا، نبی پاک دا کلمہ پڑھنا 10,000 بندہ تو مار چڑیا، ایڈا ظالم تو نکلیا، انہیں ظلم بکری سے بھی نہیں آدمی کرتا جنہ تو وہ ساتھیوں نے مار دیتا، مگر وہ مر گیا، اپنی گل میں با گیا، وہ جھوٹا سی یا سچا سی یہ رہن دیو۔ مگر انہیں کدی وہ بھی پڑھوں گا جڑا ابن کثیر آخیا یار جڑا اس نے کم کیتا نا وہ ہر مسلمان دا دل چاہتا سی بھی انہوں سزا تو ملنی چاہیے، دے کے گیا، بالکل انہوں مکایا۔ انہوں پھر کسی نے جا کے جیل خانے دسیا قید کیتا سی، اس وقت تبارا رفاع بن شداد یعزی فی من قتل منہم یترحم علیہم یغبطم بمن نالو من الشہادت وذریب ثواب۔ جیل خانے چ انہیں پھر پیغام بھیجا رفاع بن شداد نے جڑا بچے کھچے بیچارہ لے آیا سی، وہ کولوں نے افسوس کیتا کہ مینوں بڑا صدمہ ہویا، کتنے نیک لوگ مارے گئے، مگر اللہ تعالیٰ انہوں تے رحمت کرے، جڑا وہ شہادت دا مرتبہ پا گئے، اللہ کو بہت بڑا انعام لے گئے، ایک قابل رشک گل بھی ہے، کوئی بری موت نہیں، بڑی وڈی گل ہے۔ تے فکر نہ کرو، تانوں یہ پرواہ کوئی نہیں ہونی چاہیے، واللہ ما خطا من محد خطوہ الا کان ثواب اللہ لہو فیہ اعظم من الدنیا ما فیہ۔ کہن گا سلیمان اور ساتھی اللہ گواہ ہے کہ جڑا قدم انہوں نے اٹھایا نا ایک ایک پیر اتنے جڑا انعام انہوں نے ملیا، اور دنیا جہان دی دولتوں سے بڑا کالا کام کرنا، کوئی بیچارے مارے گئے تھے، کم بہت بڑا کر کے گئے۔ اور اس موقع پھر انہوں نے کہا وَإِنَّ سلیمان قد قضا مال ہے، سلیمان وہ کم کر گیا جڑا اس تے فرض، انہیں کر دیتا کم، اگر میں خط لکھیا سی دیکھ لو اپنی گل نبھا گیا، کہ میں مقابلے جان دیتی ہے۔ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ بِجَعَلَ رُوحَهُ فِي أَرْوَاحِ النَّبِيِّ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے انہوں اٹھا لیا، اللہ دی روح نوں نبیاں سیدنا صالحین نہ جنت مرائے۔ وَبَعْدُ فَأَنَا الْأَمِيرُ الْمَأْمُونُ قاتل الجبارین والمفسدین انشاءاللہ۔ تو تسی فکر نہیں کرنا بھی گل وچے رہ گئی ہے، میں اللہ دے حکم نہ انہاں جباراں اور مفسداں دا قاتل ہے، ایک کم میرے حصے تے آپ نے لکھیا مکا دوں گا انہوں، چھڑ کوئی نہیں، میں بعد اٹھ کے انہیں مکا دیتے، لب کے مارے، چھڈیا کوئی نہیں۔ اے عمر بن سعد جڑا کمانڈر سی اسے کربلا، حالانکہ کڈے وڈے باپ دا بیٹا سی، توبہ اللہ کو پناہ منگنی چاہیے، خاتمہ بالخیر ہوئے۔ حضرت سعد میں نبی وقاص دا بچہ، فاتح عراق و ایران 10 جنتی صاحب وہ بیٹا، اور میدان کربلا سے امام حسین دے مقابلے چلا گیا۔ تو جدو انہوں آکھیا عبید اللہ ابن زیاد نے گورنر نے کہ تو جا، اس آکھیا یار انہیں بڑے بڑے بہادر کوفے موجود ہے، کسی ہور نوں کر دے، وہ میرا باپ ماما سی رسول اللہ دا، میں عرباں دی روایت جڑی پیروں تھلے رون دیا کہ رشتہ داری دا بھی لحاظ نہ کہ اس آکھیا گل سن، اے جڑا پروانہ تینوں لکھ کے دیتا نا، میں رہ دی حکومت دا رہ وہ شہر جتھے دے ماں راضی ہوئے، اتھے دا گورنر دا تینوں لکھ کے دیتا، یہ پار دینا ہی میں،
تو ساری عمر منتاں کرتا رہا مینوں وہ گل نہیں ملے نہیں ملنی پھر یا اس امتحان پورا اتر حکومت کا وفادار ثابت ہو تو تیرے کو یہ کام کراؤنا۔ اس ویلے نے آخیا بھی تسی مینوں رات کی مہلت دیو میں سوچ رہا۔ رات آ کے پورا ٹبر کٹھا کیتا، اللہ پناہ دے خاتمہ نہ پیڑا ہوئے۔ ایک ایک نے آخیا سمجھو پانڈا سی حمزہ بن وغیرہ اس آخیا ماما ساری دنیا کی حکومتیں جاندیاں رہن تو لعنت پہ دیتے امام حسین کے مقابلے جناب کہنے لگا انشاءاللہ اتنا ہی کروں، مگر لالچ غالب آ گیا۔ سویرے ہی جا پہ صاحب میں تیار ہے فوج لے کے جاؤ، جسے حضرت امام شہید ہو رہا تھی اسے حضرت زینب نے کیا کہ ابو عبداللہ عمر تو ویکھ رہا ہے اور رسول اللہ بچہ تباہ ہو رہا ہے، تو پھر منہ پھیر لیا اور اکھاں چوں آنسو بہندے، دلوں ناراض ہی سی میں کہڑے کام چ آیا۔ بعد ابن زیاد نے آخیا کہ وہ خط مینوں واپس کر دے جڑا میں کربلا تین لکھیا سی بے پانی بند کر دے تے شہید کر دے تے گھوڑے دوڑاؤ، خط مینوں دے دے جان چھڑاؤن۔ یزید آکھے ابن زیاد تے لعنت ہوئے، ابن زیاد آکھے عمر بن سعد تے لعنت ہوئے، منہ کالے ہو گئے۔ اس آخیا وہ خط ضائع ہو چکا ہے، کہنے لگا دینا پینا۔ انہیں آخیا جڑی تیری نیت ہے نا بھی میرے گل پی جائے وہ گل کوئی نہیں، قریش دی بوڑھیاں عورتاں جڑیاں اندر بیٹھیاں انہوں نے پتہ لگ گیا بھی میں بڑیاں منتاں تیریاں کیتیاں سی خدا دا، اگر میں اپنے باپ دی بھی خدمت کر سکتا سی نا یہ تو زیادہ نہیں سی کر سکتا، تینوں اس گناہ تو روکیا سی بھی جان دے اس کم تو بعد نہ آیا، تو مینوں بھی مجبور کرا ہن کہڑا خط منگدا۔ اور ابن زیاد نو دی ماں نے مردان نے آکھا کہ لعنت ہوئے تیرے تے، تو آ کام کر کے گھر نوں آ گیا کہ رسول اللہ دا بچہ مارتا ہی میرا دودھ یہ حلال کیتا۔ اور برا عثمان کھڑا سی زیاد دا بیٹا، انہیں آکھا قیامت تک زیاد دی نسل دے نک لوگ کڑے پا کے نا ہلکے تے رسیاں پا کے بازاراں لئی پھردے، وہ یہ نال چنگا سی جو تو کر رہا ہے۔ ایڈی بدنامی سانوں تو آئی۔ جے عمر بن سعد جڑا سی انہاں دناں پھر نا روپوش ہو گیا، اندر وڑ گیا، میں سیاسی کاماں تو ریٹائر ہو گیا، بیٹا یہ آਉਂدا سی حفظ مختار دے بہندا سی۔ اسی دوران کسی نے جا کے آکھیا حضرت امام حسین دے بھائی نے جڑے دوسری ماں تے محمد کہ وہ قاتل جڑے وہ تو اتنے آ کے مختار کو بہندے۔ اس امام محمد بن حفیہ نے دکھے دل نہ آخیا بھائی جی ساڈا نام لے کے لوگ مکاریاں کر دے تو پھر لانا نبڑوں گا، نعرہ تو یہ سی تا بدلا لاؤں گا بھائی جی قاتل اتنے بہندے تو لاؤ دینا میں نہیں بٹھوں گا۔ اے گل جدو قاصد نے آ کے دسی کہ مختار امام نے کیا کیا، انہیں اسے آخیا بھائی وہ جا کے نا پکڑو انہوں اور ہنے سر کٹ کے لیاؤ۔ سر جیسے میرا عمر بن سعد دا کٹ کے آیا تو حفص بیٹا بیٹھا سی، انہوں نے آخیا پہچاننا تو کہنے گا میرے باپ دا ہے، تو مینوں اس تو بعد زندہ رہن کا کوئی شوق نہیں۔ اکڑیا نا انہیں آخیا نہیں پاؤ لما وہ بھی سر کٹیا، اور بعد کہنے لگا نخرے کر دے خدا دی قسم وہ حسین دے بدلے اور علی اکبر دے بدلے قتل ہوا، یہ بھی میں گناہ دی گل کی ہے، سارا قریش ہی میں ختم کر جانا تو علی اکبر دی ایک انگلی دے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک قصاص قصوص کوئی نہیں، مر تو ظالماں نوں مکاؤنا، تو نخرے کرنا، وہ باپ نوں شہید کیتا اور علی اکبر نوں شہید کیتا تو ہن تو نخرے کر کے کھانا، سب دے سر کٹ لگا، چھڈیا کوئی نہیں، مریا ادوں ہی جدوں مکا کے ایک بندہ نہیں انہیں زمین تے پھردا چھڈیا، سارے دا خاتمہ کیتا۔ اس دے ویلے امام لکھ دے کہ خبر انہیں لوگوں نے دے دی بے فکر کوئی نہ کرو، انشاءاللہ میرے ہاتھوں یہ سارے مک جانے ہیں۔ صدمہ تمہیں واقعی بڑا کہ ایسے ظلم کیتے اور اجے بھی دن دناؤندے پھردے نہیں رہن گے۔ مکایا اس نے، بعد بھی بیچارہ قتل ہو گیا، بیوی وہ جڑی انہوں جیلوں ماریا، مسلم نے بڑے ظلم کیتے، مگر گلاں جڑیاں ہن اسی کردے بھی آندا میرے تے وہی آؤندی ہے، میرا نبی ہے۔ ایک کرسی دا افسانہ کر لیا، کہڑی کہڑی گل روئے حکومتاں کو وسائل بڑے، تبری جو پڑھی جاوے انہیں آخیا جس کرسی تے علی بہندا سی وہ مینوں دیو، ایک نہ تیلی سی اس کو لیا تیل نہ پڑی، آ جی وہ کرسی ہے، انہوں پھر انہوں نے رنگ روگن کیتا، اتنے کپڑے وہ مڑ کے کعبے کی طرح انہوں چومدے، نرا افسانہ، نہ کوئی کرسی سی نہ کوئی گل دی، بنا دی کہانی، ثابت کیتا جائے مختار ادھا دا پلیت، بالکل چور۔ دسو ابن حزم جیسا آدمی کٹڑ اہل حدیث اور ظاہری، وہ آندا یار سارے صحابہ کرام وہ پیچھے جمع پڑھتے سی، وہ بیت المال نوں زکات دیندے سی، انہوں سارے تسلیم کرتے رہے اپنا امام، اگر یہ ساریاں گلاں تو کافر دے پیچھے کیوں کرتے رہے؟ المحلہ جو لکھیا ساری کتاباں، اور یہ ہن اصلی صاحب نے بھی اپنا مضمون ایک جڑا لکھا نا وہ لکھیا بالکل یہ حوالے ٹھیک ہے، اور میرے موقف جو انہوں نے تائید کی تو ہن طالب علمان دے ہن کی انہاں دے پلے جڑا تو آندا سی میرا تو کافر کوئی نہیں، نہ شیعہ کافر ہے نہ خارجی کافر ہے، کچھ بھی نہیں، سارے مسلمان ہیں، غلطیاں تے غلطیاں ہون گیاں جنیاں مرضی، کافر کدے نہ ہون۔
آپ असरी साहब ने आख्या कि इब्न तैमिया का जरा आख्या मैं शिया पिछे नमाज नहीं पढ़नी, वो इजमाए सहाबा और ताबीन का मुनकर है। जिन्हें सहाबा से उन्होंने दौर चोए सारे नमाजा पढ़ते रहे, क्यों फितना पाते जी। और नाम लिया बगैर अब्दुल रशीद अदर साहब मकालात तरबियत लैनी जी, छाए हुई हाफिज शरीफ साहब के मदरसेरों जिहदे खुतबे है अब्दुल रशीद अदर का, हाफिज अमीर मोहम्मदी असरी साहब का, हाफिज मसूद सब ने लिखे और बिल्कुल मेरी आवाज़ में दोहराया काफर कहना हट जाओ, तौबा तौबा काफर नाम की कोई शय नहीं। गलत गल्लां हो सकती, बहुत गलत बेहुदा हो सकती, झूठ बोलते हो सकते, काफर कद ना होना, कोई नबी पाक का इनकार करता। और उत्थे अब्दुल रशीद अदर साहब ने ना लिया बगैर वो जो वड्डा मुअर्रिख और मुजद्दिद बनया सलाहुद्दीन यूसुफ की एडी मिट्टी पलीट की है। मेरी वो केस छपा ली उन्होंने, जी रिकॉर्ड हुई सी 5-6 घंटे की बहस लाहौर देंदे नहीं। हूँ मैं कहा कोई गल तेरे पल्ले है, किहड़ी गल्लों आने नमाज नहीं जो बंदियां पिछे पढ़नी है बरेलवी पेशी, कोई गल दसना। और उस वे एक लखवी जरा सी तैयब खतीब सी, उन्हें आखिर से आख्या हाफिज साहब दसो ना भी किसी हदीस आया भी हजूर ने आख्या मुहम्मद चाहे गुरु नमाज ना पढ़े वो कहने लगा नहीं तो आंदे एहो तो गल पिटदा, ये मसला तुसीं क्यों बनाया, गलत गल्लां ते रद्द करो। मेरे तो ज़्यादा कौन रद्द करदा, मैं खारजियां का करदा, राफजियां का करदा, सारे जो गलत है रद्द कर, मगर ये मसला कोई नहीं काफर है। काफिर होना चाहिए नहीं जब तक कोई दुआई नहीं दिंदा मैं नहीं मुहम्मद रसूला नूं मनदा। यह गल जब तक नहीं कहिंदा इहो ही मन के इस्लाम च वड़िया सी, ना अली नूं मन के वड़िया सी, ना अबू बकर नूं, सब बाद दी गल्लां। इस तो अली नाल प्यार करदा फिर, मगर जे नहीं खारजी मनदे सी, लानत करदे सी, किस उम्मत के आलम ने उन्होंने काफर किया, यही क्या कोई बेवकूफ लोग काफर क्यों होना। किधरे कोई लोग से जो हज़रत उस्मान भी काफर होकर मरे, ये भी बड़े बड़े से उस दौर च उन्होंने किसी ने काफर नहीं किया। जहालत दी गल्लां हो सकी कुफर भाई ना जिन्होंने नबी मनिया सी तो मुकर जाऊँगा, इदों सवा कुफर नहीं। वो मकाले कई मजमून है वो आप फिर मौलाना अब्दुल रशीद ने लिखा नाराजगी च लिखा भी उस बंदे को आलम ही नहीं करना चाहिए जरा आंदा जरा रफाई दैन नहीं करता वो पिछे नमाज नहीं, फलाने के पिछे नमाज नहीं, यदा ही जिक्र किया कि इनू आलम कहना चाहिए। 1400 साल हो गए सारे गुरु एक दूसरे पिछे मक्के मदीने नमाजा पढ़े, ये कौन है ना लिया बगैर यदि सलाहुद्दीन यूसुफ की मिट्टी पलीत की। एडी आला किताब है मकालात तरबियत, जो लड़कियों के सामने उत्ते इन्होंने मकाले पढ़े, वो कहना सीधे पढ़ो, उम्मत को इकट्ठिया करो, जोड़ो इनू, कुछ गलतियां इलम ना दसो क्या गल नहीं भाई ठीक प्यार ना आ बह जा मेरे भरा गल तू गलत कही ना ठीक है। अगर वो समझ ले नहीं तो कोई काफर तो नहीं इस्लाम की है। बड़े बड़े गलत काम आदमी करता मगर वो जन्नती हो जाता। एक ही नमूना तुहानू सुना दिए, उलमा लिख लिया इतना बड़ा यार कुफर की होना कि उस बंदे ने खुदा की कुदरत का इनकार कर दिता। जुर्म बहुत किए सी, कबरां खोददा सी, उत्थों कफन लाउंदा सी, सारी उम्र गुनाह किया, नेकी नहीं सी की। मरन लगे ने पुत्तां नूं सद्दिया बुखारी शरीफ से, कहन लगा पुत्रो मैं तुहाडा किहो जिहा बाप सी। उन्हें आख्या तू अब्बा जी बहुत सारे अच्छा बाप सी, सारे बड़ा नेक सलूक की। उन्हें आख्या मेरे को काम नहीं चंगा होया, हुण अगर मैं मरिया और खुदा ने मेरे ते काबू पाया, कुदरत दा ख्याल है इन कदर अल्लाह लिया, अगर मैं खुदा के हत्थी आ गया उन्हें दोबारा मैनू जिंदा कर लिया मेरी शामत आ जानी। इस तो मैनू मरण तो बाद साड़ के मेरी सवाह भी जदा जदे जगह खिलानी ताकि अल्लाह मैनू फड़ ना सके। अल्लाह की कुदरत का इनकार किया कि इतना कर दूँ फिर नहीं अल्लाह फड़ सके। मगर अल्लाह ने जिंदा करके पूछा बे क्यों किया, आख्या डर गया, गुनाह इन्हें सी डर गया, कोई हीला समझ नहीं आया। ये जो मेरी बेवकूफ़ी नादानी है उत्थे उलमा दे कुदरत कि अल्लाह इस तरह हो जाए नहीं कर सकता, इस तो बड़ा कुफर केड़ा। मगर रब ने आख्या जा माफ़ किया तू डर के कम, इस तो खुदा का नाम मनो, उम्मत नूं बर्बाद ना करो। यहूद नसारा हिंदू सारे मिल के अगे ही साडा पट्ठा बनाउण ते तुले। कोई तुहाडे तो लुकी गल मेरे तो ज़्यादा तुसीं जानदे किस तरह उन्होंने चालां चल के सारे मुल्कां नूं अग लाती, साडे विचों ही खरीद लैंदे, पैसा अनगिनत आउंदा सानूं फूकी जांदे। इस अग नूं बुझाउण च उलमा दा हिस्सा होना चाहिए। अगर गलतियां कित्थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह के ज़माने च उन्होंने अपनी फौज चों ही 12,000 बागी हो गया, खारजी जिन्होंने आने है वो लोग कोई बुरे नहीं थे, नमाजी दीनदार मुतकी, तहज्जुद के वक्त उन्होंने मस्जिदां जावे तो हर वक्त कुरान जी उसकी बिनबरार सुनाई देती, कुरान पढ़ रहे। हाँ मगर सख्त हो गए, मुतशद्दिद हो गए कि पहला अबू बकर उमर ठीक रहा, उस्मान काफर हो गया, उदों बाद अली ठीक सी, मगर इन्हें मिसाल सी मन के भी काफर हो गए। अलानिया कहन हज़रत आयशा नूं, तला ज़ुबैर मुआविया कहन बस अबू बकर उमर तो बाद जिन्ने सब काफर है। हज़रत अली ने उन्होंने की किया, पढ़ो हदीस की किताबों फजल बारी, आपने आख्या मेरे तो 3 वादे कि ना मस्जिदां तो तुहानूं रोकूंगा, नमाज पढ़ो, आओ ये तुहाड़ियां ही मसला। विचे खुतबे दे उधरों उठ खड़ा होया कोई तू काफर है, कोई उधरों, आपने आखना चलो ठीक है जो तुसीं समझदे। खलीफा हुंदियां
اور دوسرا آخیا جڑا تواڈے وظیفے آ بیت المال چوں بند نہیں کروں گا، جو مسلمانوں نوں مل رہا تانوں مل گا، اور تیسرا ہے بھی تواڈے خلاف کوئی ایکشن نہیں لوں گا جب تک تسی خون خرابہ نہ کرو گے۔ مینوں کافر کہیں رہو جو مرضی کہیں، قتل کا بھی آکھن پہ مار دینا، اور انہوں نے عبد الرحمان نے ماریا، اور عبد الرحمان کا بھی پڑھو سیر علام میں کہ ماڑا جا بندہ بے شمار لوگوں نے قرآن پڑھایا تو ایڈا متقی سی، اس بھی زبان ذکر نہ ہلائی جاتا، جدو انہوں قتل کر رہے تھے آتا جو مرضی مینوں کر دیو میری زبان ذکر تو نہ بند کرو۔ اپنی جگہ سے ایڈا اتحاد کیا کہ اسی نیکی کر رہے ہیں، انہوں نے محمد نوں فساد پایا، تین کام آپ نے آکھیا، مگر جدو انہوں نے ایک صحابی رسول خباب ابن رت، انہوں کا بچہ عبداللہ گورنر سی حضرت علی رضی اللہ، وہ اپنی بیوی نہ جا رہا سی، انہاں ظالماں نے پٹ تے پھڑ لیا، حالانکہ ایڈے نیک بھی کسی کے کنویں چو پانی بھی غیر مسلمان کے بغیر اجازت نہیں سی پیندے، پین تے پیسے دیں سی کہ کسی کا حق نہیں پاؤں، مگر ایڈا حیضہ ہویا کہ وہ حضرت عبداللہ نے انہوں نے آخیا تو ابو بکر عمر تو بعد جڑے نا انہوں نے دس، انہیں آخیا یار وہ کہا اللہ کو آپ پہ اللہ تعالیٰ جی میں کروں گا، کہہ رہے نہیں تو ہی کافر، نتیجہ ہے انہوں نے اتنے پل تے تباہ کیتا چھڑی نہ، انہوں دی بیوی کا پیٹ چاک کیتا، نیلے تے ٹنگ دیتا بچہ، پھر آپ نے پیغام بھیجا کہ تسی اخیر کر دی یار، ہوں تو میں کو وجہ ہی نہیں رہی میں تواڈے خلاف ایکشن ہونا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نو چاچے دے پتر نوں بھیجا، بڑے عالم حضور دی دعا دی برکتاں قرآن جانتے، انہوں نے جا کے گل کی 8000 تائب ہو گئے، انہوں نے سوالوں کے جواب مل گیا، انہوں نے آخیا بالکل ٹھیک ہے اسی غلطی سے 4 جمے رہے، جنگ ہوئی جنگ نہروان، ارے رسول اللہ دس گیا آ جنگ ہونی ہے، بندے بظاہر نیک ہونے، قرآن پڑھنی ہے، نماز پڑھنی انہوں نے آلہ روزے رکھنے ہیں، ہونے دیندار ہے مگر دینوں نکل جانے، بگڑ جانا ہے، متشدد ہو جانا ہے، جتھے پاؤ قتل کرو۔ انہوں نے ایک نشانی جی اللہ دا رسول اللہ دس علی تے فیل ہو گیا، لشکر بدن ہو گیا، بھی یہ نیک بندے مار بیٹھے ہیں، انہوں کا کی گناہ؟ اس وقت حضرت علی نے آخیا مخدر یاد لبو، اور جڑا لنجا وہ تلاش کرو جڑا اللہ دے رسول نے آخیا انہوں کی نشانی بھی وہ ایک بازو نہیں ہونا، ایک گوشت ہونا جی عورت کا پستان لٹکدا ایدا ہونا ہے، تے آخر تے جا کے سرے تے نا بلی دی بالاں مچھاں وال ہونے ہیں، بندہ تلاش کرن جا کے مریا جو آخر کوئی نہیں لبا، آپ یہ کہن بار بار آسمان نو ویکھن کہ اللہ سچا اور رسول سچا، اور پھر خود گئے اور جا کے گڑے بہت ساری لاشاں سے آخیا کہ کر کے پٹو، پٹنا پٹتا جدو آیا لولا پھر لنجا سجدے ڈگ گئے، ساری فوج میں اطمینان اور اما ایسا کو جیسے آئے لوگ اتوں انہیں آخیا اس طرح سنیا میں کہ اتنے لنجا نکلیا وہی مخدر جان، انہیں آخیا ہاں ماں 50 بندے یہاں کی گواہی لگا انہیں اکھی ویکھیا، پھر کیا کہ اللہ علی رحم کرے ٹھیک ہے، حضور نے آخیا وہی انہوں نے قتل کروں گا جڑا حق سے ہو۔ تو مطلب کہ جڑے کافر کہیں سی علی نے انہوں نے مسجد زمان رکھیا، انہوں نے وظیفے نہ بند کیتے، ہاں تسی چنگے پلے مسلمان جدی پشتی آمنے سامنے ہمسائے مرن جمن سامدا بڑی ٹکی جاندی۔ میں نا مولانا عبدالقادر ندیم اللہ جلالہ بھتیجا انہوں کا فوت ہو گیا، اصل بڑا نیک سی، بہت مجاہدین کی مدد کرتا، وہ آئے مینوں ملنا، وہ کہنے لگے یار مینوں کس طرح منا سکتے بھی شیعہ برے، آپ میرے سامنے کر ملی جٹ جڑے شیعہ دا، اور یہ ساری روٹی انہاں پکائی ہے، انہاں دی بوڑھی پہلاں بھی اصل دے گھر دی وہی ذمہ دار سی، اس بڑھی دے مشورے سے سکارا سارا کتنا سی منی ہے بے کافر ہوئے جائے، بیوقوف لوگ وڈی ٹکی جاندے، تے بریلوی ہے انہوں نے کہڑے منہ نہ کافر آکھی، صبح ہی شعر پڑھیا سی مکا دیں کیونکہ گل لمبی ہو جاتی نا، مزہ جو ہوا ہے کہ صلح ہونی چاہیے مسلمان، تو بات کی تھی سلیم بچہ جو اگم مارنا، ہوں ذرا کتنے ہنیرا ہو جاتا لوڈ شیڈنگ بھی اسی گھبرا جانے، کوپا ہنیرا قبر کی بنوں گا، میں یار مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سن لا، اسے سارے رون لگ پائے، پھر مولانا نے کی کیا، لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، رسول اللہ دی محبت کا داغ لے گئے، لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اللہ کرے چراغ میرے تھوڑے نال بھی اتنے روشن رہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔